دو فاسد راستے۔ ناظرین کرام، یہ جو بات ہے دو فاسد راستے کا مطلب جو ہے یہ کلام کے ساتھ مزید تاکید کر دی گئی ہے، اور اس میں تاکید پیدا بھی کر دی ہے تاکہ معلوم ہو کہ دو فاسد راستے ہیں، اور ان دو راستوں سے مراد یہودی و نصارہ ہے، یعنی کہ یہودی و نصارہ کے راستے ہیں۔ جو فاسد راستے ہیں، جو دو فاسد ہے راستے، ان راستوں کو جو کہتے ہیں یزید، یعنی کہ یہودی و نصارہ، یعنی کہ دونوں کے راستے فاسد ہیں اور غلط ہیں، جو غلط چلتے ہیں، یہ سیدھے نہیں چلتے، ان کے راستے غلط ہیں، فاسد ہیں۔ مزید ان کو تاکید کر دی گئی ہے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ان کی روش پر چلنے سے استجاب کرے، یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ استجاب کرے، اسے منع کرے، اس کی روش پر نہ چلے، اور صحیح راستے اختیار کرے، کیونکہ اہل ایمان کا راستہ حق ہے۔ اہل حق یعنی کہ ایمان کا راستہ حق کے علم اور اس پر عمل کرنے پر، عمل جب کیا جاتا ہے اس پر مشتمل کیا جاتا ہے، جبکہ یہود عمل و نصارہ علم سے محروم ہے۔ یہ دونوں جو لوگ ہیں، یہ یہود و نصارہ جو ہیں، یہ عمل کرنے سے محروم ہیں، انہیں جو ہے عمل کرنے سے محروم کر دیا گیا، ان پہ جو ہے یہ علم، یہ جو دونوں لوگ ہیں یہ علم والے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے غضب الہی کے مستحق قرار پائے جائیں گے، اور نصارہ ضلالت و گمراہی سے دوچار ہو گئے، ہوئے بھی اور ہو بھی گئے، کیونکہ جو شخص علم کے باوجود عمل کو ترک کر دے، وہ غضب الہی کا مستحق ہوتا ہے، اس پہ غضب الہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ قہر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ غضب نازل ہو جائے گا۔ البتہ اگر کسی کو علم ہی نہ ہو تو اس کی بات اور ہے۔ نصارہ ایک چیز کے متلاشی کو دیکھ تو تھے، لیکن انہیں اس کی راہ یعنی کہ سمجھ نہیں آئی، اور کیونکہ انہوں نے اس کے لیے صحیح راستے کو اختیار کیا تھا، اور صحیح راستہ یہ ہے کہ حق کی پیروی کی جائے، اور اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، یعنی کہ انہیں لگتا تھا کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن حق کی پیروی نہ کر سکے، اور وہ لوگ جو تھے وہ گمراہ ہو گئے، بہت گمراہ ہوئے وہ لوگ، اور غلط راستہ اختیار کر بیٹھے۔ یہودی و نصارہ میں سے اگرچہ ہر ایک گمراہ بھی ہے اور غضب الہی کا شکار بھی ہو، مگر یہود کی نمایاں بات یہ ہے کہ یہ مغضوب ہیں، جیسا کہ ارشاد والی تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آیت نمبر 50-60 ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور ان پر اپنا غضب ناک ہوا، ان پر غضب ہوا، اپنا غصہ ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر۔ اور نصارہ کی نمایاں بعض ضلالت وہ گمراہی ہے کہ جیسے ارشاد والی تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما دیا والی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا، قد دلوا من قبل وضلوا کثیر وضلوا عن سواء السبیل۔ یہ جو آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی سورہ مائدہ کی ہی آیت ہے، اور آیت نمبر 77 ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثر لوگوں کو گمراہ کر کے سیدھے راستے سے بھٹکا دیے، اور خود بھی بھٹک گئے، خود تو گمراہ بھی ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی بھٹکے اور دوسرے لوگوں کو بھی انہیں بھٹکا دیا ان لوگوں نے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں۔ احادیث و آثار سے بھی یہ بھی بات ثابت ہے کہ یہ بات بالکل صحیح واضح طور پر مبنی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان فرمائی ہے، اور آپ اس کی روایت میں بیان فرماتے کہتے ہیں کہ میں اکرم میں مقیم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور جب آپ کی خدمت میں پیش کیا تو یہ سب لوگ ایک قطار میں آپ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سب لوگ جو تھے ایک ساتھ قطار میں کھڑے کر دیے گئے،
تو میری پھوپھی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری کرنے والا جا چکا ہے، اولاد جدا ہو چکی ہے، یعنی کہ جو ہمارے شوہر تھے وہ خبر گیری کرنے والے جا چکے ہیں اور اولاد بھی ہم سے جدا ہو چکی ہے، اور میں عمر رسید بڑھیا ہوں، عمر رشیدہ میں بڑھیا ہوں، میرا کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑھیا جو ضعیفہ تھی وہ فریاد کر رہے تھے، آپ مجھ پر احسان کیجیے اللہ کے رسول، آپ مجھ پر احسان کریں، کچھ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا من وافقہ، تیری خیر خبر گیری کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کون ہے آپ کے خبر گیری کرنے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات فرمائی، تو انہوں نے جواب دیا عدی بن حاتم، فرمایا الذی فر من اللہ ورسولہ، وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ میری جو خبر گیری کرنے والا تھا وہ جدا ہو گیا، وہی انسان جدا ہو گیا جو اللہ اور رسول کی بات سے بھاگتا پھرتا ہے۔ اس پر اس خاتون کا بیان ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان فرماتے ہوئے آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضعیفہ نے بتایا کہ مجھ پر انہوں نے احسان کیا اور مجھے انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ جب آپ لوٹ کر، یعنی کہ جب آپ لوٹ کر دوسرا کے دورہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھے جو ان کے وکول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو آپ نے فرمایا ان سے سواری طلب کرو۔ چنانچہ اس میری پھوپھی نے سواری طلب کر لی جو اسے دے دی گئی، اسے وہ بھی دے دی گئی، جب سواری طلب کری تو انہیں وہ سواری بھی دے دی گئی۔ عادی بیان کرتے ہیں کہ جو پھوپھی میرے پاس آئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بیان کرتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نے تو تمہاری باپ کی سخاوت کو بھی مات دے دی۔ انہوں نے، ان کی پھوپھی جو آئیں جنہوں نے آزاد کیا، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ کے باپ کی سخاوت کو بھی مات دے دی، وہ پیچھے چھوڑ دی۔ ان کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سخاوت ہے ان کے اندر، ان کی خدمت میں رغبت رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے حاضر ہو۔ فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قدر عطا فرمایا، اور فلاں آیا اور آپ نے اسے بھی اس قدر نوازا۔ بہرحال یہ سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور کچھ بچے یا ایک بچہ تھے۔ جب تھے تو یہ بھی حضرت عادی نے نصر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت واری بھی بیان کی اور آپ سے ملاقات بھی کی۔ کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسرا کسرا کے طرح بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ عدی بن حاتم، کیا لا الہ الا اللہ کے قول نے تمہیں راہ فرار اختیار کرنے پر آمادہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول سوا اور کوئی لا الہ الا اللہ ہے؟ کیا اللہ کے قبر کی صداؤں نے تم کو بھگایا ہے؟ کیا اللہ جل سے زیادہ بڑا کوئی اور بھی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سن کر مشرب اسلام ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ اس قدر مسرت ہوئی، کہ آپ کو اس قدر مسرت ہوئی کہ چہرہ انور گلنار ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ مغضوب علیہم یہود اور ضالین، یعنی نصارا۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا اور اسے حسن اور غریب بھی قرار دیا امام ترمذی نے۔
اور فرمایا سیرہ 3 میں زید بن عمر بن نفیل سے روایت ہے کہ جب وہ اور ان کے ساتھی دین خفیف کی تلاش میں شام کی طرف گئے تو نہ لینے تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے غضب سے بھاگتا ہوں۔ اسی طرح عیسائیوں نے ان سے کہا کہ آپ اس وقت تک ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی اپنا حصہ نہ لیں۔ یہ کس نے کہی ہے؟ یہ عیسائیوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا حصہ اپنے حصے میں لیں، اور جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہمارے دین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ میں اللہ کی ناراضگی برداشت کرنے کی استطاعت نہیں ہے، میں اس لیے اس دین میں نہیں آ سکتا، میں اللہ کی ناراضگی اختیار نہیں کر سکتا، میری اس حیثیت اس لائق نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اپنی فطرت پر برقرار رہے اور بتوں کی عبادت و یعنی کہ مشرکوں سے دین سے الگ تھلگ رہے، اور یہودی نصارہ میں سے کسی کے بھی دین میں داخل نہ ہوئے، یہ الگ ہی رہے، نہ یہود کا ایمان اختیار کیا نہ نصارہ کا اختیار کیا۔ ہاں، یہ البتہ ان کے باقی ساتھیوں نے عیسائیت کو بھی قبول کر لیا تھا، اور ایسے لوگ تھے ان کے باقی ساتھی جنہوں نے عیسائیت کو بھی قبول کر لیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت اسے یہودیت کی نسبت زیادہ بہتر خیال کیا تھا۔ انہیں میں سے ایک ورقہ بن کو نفل بھی یہی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ جب اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے وہی الہی کے جتنے حصے کو پایا اس پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو۔ سورہ فاتحہ کے مشتملات یہ سورہ کریمہ جس کی 7 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء حسنہ کے ساتھ جو اس کی صفات علیہ کو مستلزم ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارک میں قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے اور بندوں کی رہنمائی کے بھی کی گئی ہے۔ وہ الہاد اور وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا اور دعا کرتے رہے، اور اپنی کوتاہیوں اور کم مائیگی کا بھی اعتراف کرتے رہا کریں۔ یہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو حیوانیت کو اختیار کریں، اس بات سے اس کی ذات کی گرامی کو پاک قرار دیں تاکہ اس کا کوئی شریک یا نظیر یا مماثل نہ ہو۔ بے شک یہ حقیقت ہے، جب ایمان لاؤ تو سچے اور پکے دل سے لاؤ، یقین کے ساتھ مانو۔ ایسا نہیں کرو گے اور ایسا نہیں ہوگا تو آپ کے ایمان میں خلل پڑے گا، اور بے شک ایسا مانو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اور وہ بے نظیر ہے، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھیں، بڑے کام تو بہت ہی ہیں، اور بڑے کیا اس کے ہر کام میں کوئی حکمت و عظمت ہے، دیکھیں تو ہم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس کے بندے اسے پل صراط پر چلنے کی ہدایت و طلب، انہیں پل صراط سے یعنی کہ طلب کرتے رہا کریں، یہ بتائیں کہ تمہیں پل صراط پر چلنا ہے اور کس پل صراط کیسا ہے۔ وہ صراط المستقیم یعنی دین تو یم ہی پر انہیں ثابت قدم رکھے تاکہ اس کی برکت و روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں صراط المستقیم سے گزرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے مولا کریم، اور آسان عطا فرما دے، تاکہ وہ انبیاء علیہ السلام و صدیقین و شہداء و صالحین کے جواہر میں ابدی اور سرمدی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، جنت سے فیض یاب ہوں۔ لہٰذا یہ
ایک صورت اعمال صالحہ کی ترکیب بھی پہ مشتمل ہے، تاکہ قیامت کے دن اعمال صالحہ بجا لانے والوں کا ساتھ بھی نصیب ہو، اور ایسے وہ لوگ ہوں جن کے اعمال صالحہ ان کے نصیب ہوں، اور بے شک وہ اس پہ عمل کرتے رہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں باطل راستوں کو ترک کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، یقین بھی یعنی کہ تلقین کرنے کی دی گئی ہے، تاکہ قیامت کے دن اہل باطل راستوں پر چلنے والوں کے ساتھ اس کا حشر نہ ہو، جو غلط راستے پر چلتے تھے ان جیسا ان کا حشر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر صحیح راستے پر چلنے کی، جیسے ہی پھر بات وہی آتی، یہود نے سارا غلط راستے پر چلتے تھے تو ان کا حشر جو ہے قیامت کے روز برا ہوگا، ان کا حشر اچھا نہ ہوگا۔ اور جو اس راستے پہ اس سورے پہ عمل کرتے، ان آیتوں پہ عمل کرتے قرآن شریف کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی وحدانیت کو اپنے پاس رکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان کا جو راستے پر چلنے سے ان کے ساتھ حشر نہ ہوگا، وہ اچھی جگہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا جائے گا، اور ان پر اللہ کی تمام نعمتیں ان پر تمام کر دی جائیں گی۔ ان سے مراد مغضوب علیہم ولا الضالین یعنی یہودی اور نصارہ ہی ہیں۔ ضلالت کے بجائے انعام کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت و قدر فرماتے ہوئے، اور یہ اسلوب بیان کس قدر حسین ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں تو انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، مگر غیر المغضوبی میں علیہم میں غافل کو خدا یعنی کہ غافل غائل کو یعنی کہ فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے، اگر جو اس کا حقیقی فاعل بھی اللہ کی جیسا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب علیہم غضب اللہ علیہم، آپ نے بھلا آپ نے ان لوگوں اور منافقوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن شریف کے اندر جو اس قوم یہودوں سے دوستی کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کا قہر نازل ہو۔ اسی طرح ضلالت کی نسبت خود گمراہی کرنے والوں کی طرف کی گئی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں گمراہ ہی سے دو چار کیا ہو، بھلے یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے گمراہ کرتا ہے، کہ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن شریف کے اندر، من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ یہ جو سورہ کہف کی آیت ہے 17 اور 18، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کے اندر اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راستہ بنانے والا بھی نہیں پائے گا کوئی بھی راستہ بنانے والا۔ اور فرمایا من یضلل اللہ فلا یہدی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے اور آیت نمبر 186۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں ہے، چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے گمراہ کیا وہ بے شک گمراہ ہو گیا، اسے کوئی بھی ماں کا لال دنیا کے اندر ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ دن کو گمراہوں کو چھوڑ کر رکھتا ہے جو اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی تعالیٰ ہی کی ہدایت عطا فرماتا ہے اور گمراہی سے دور کرتا ہے۔ فرقہ قدر یہ اور اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ بندے از خود ہدایت اور ضلالت کو اختیار کرتے ہیں اور اسے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی بدعت کی تائید میں قرآن مجید کی متشابہ آیات سے استدلال کرتے ہیں اور ان آیات کو ترک کر دیتے ہیں جن میں صرف اور صرف سبحانہ کی تردید ہے، اور تمام گزشتہ اور سرکشی لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید کے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا جو متشابہات کی قرآن کی پیروی کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے تم ان سے بھی بچو جو صرف یہود و نصارہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پیروی کرتے ہیں لیکن وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی مشابہت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے ایمان والوں سے بھی دور بچو جو غیر اللہ کے پاس میں بیٹھتے ہوں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور اپنے آپ کو عبادت گزار مانتے ہوں، اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ مانتے ہوں اور یہ مانتے ہوں کہ بے شک وہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی ریاضت کرتی، اللہ کی تلاوت کرتی، لیکن بے شک وہ بالکل غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، ہرگز نہیں کرتے وہ لوگ، بلکہ وہ لوگ گمراہ ہیں اور آپ گمراہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا ترک کر دو، مت بیٹھو ایسے لوگوں کے پاس میں۔ آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہوگا، جو غیر مسلموں کا ہوگا، ان سے دور ہو جائیے آپ۔ اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی مزید ہم ایسی نئی مزید معلومات قرآن و حدیث کی ویڈیو کے ساتھ میں ہم آپ کو انشاءاللہ اور اس سے ہٹ کے بھی نئی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پاس میں بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں جب آپ کے پاس میں کوئی بھی ویڈیو مزید بھیجتے ہیں، آپ کے پاس پہنچاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بنا وضو کے آپ کے پاس میں کوئی ایسی ویڈیوز نہیں پہنچاتے جس پہ ہم وضو نہیں کیے ہو۔ جب ہم حدیث یا قرآن کے کوئی معلومات آپ کو پہنچاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں آپ کے ساتھ پاک صاف ہونے کے بعد میں یعنی کہ وضو ہی آپ کے پاس پہنچاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہم روحانی اور صوفیانہ انشاءاللہ تعالی اور نئی ویڈیوز نئی مزید معلومات کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی ہم پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، زیادہ سے زیادہ لائک کرو انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ جیسے آپ بنے رہیں اسی طرح بنتے رہیے، ملتے رہیے انشاءاللہ تعالی، ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ملاقات ہوتی ہے مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔